الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما صدق اللہ العظیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس درس فقہ کی نشست میں ہم وضو کے آداب کے حوالے سے بات کریں گے۔ 14 چیزیں آداب وضو میں شامل ہیں۔ نمبر 1، اونچی جگہ پر بیٹھنا۔ نمبر 2، قبلہ رخ ہونا۔ نمبر 3، وضو کرنے میں کسی اور سے مدد نہ لینا۔ نمبر 4، دنیاوی بات چیت نہ کرنا۔ نمبر 5، دل کے ارادہ اور زبان کے فعل کا جمع کرنا۔ نمبر 6، مسنون دعاؤں کا پڑھنا۔ نمبر 7، ہر عضو کے دھونے کے وقت بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 8، شہادت کی انگلی کو دونوں کانوں کے سوراخوں میں داخل کرنا۔ نمبر 9، کھلی اور کشادہ انگوٹھی کا ہلانا۔ نمبر 10، دانے ہاتھ سے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 11، بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ نمبر 12، معذوری نہ ہونے کی صورت میں وقت آنے سے پہلے وضو کرنا۔ نمبر 13، وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا۔ نمبر 14، وضو سے بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر پینا۔ یہ آداب وضو ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تودع فاحسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین فتحت لہ ثمانیۃ ابواب الجنہ یدخل من ایہا شاء۔ ترمذی شریف کی حدیث طیبہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اچھے طریقے سے وضو کیا پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ مجھے بہت توبہ کرنے والوں میں کر دے، واجعلنی من المتطہرین، اور مجھے پاک صاف رہنے والوں میں شامل فرما دے۔ سرکار نے فرمایا، جس نے یہ کلمات کہے فتحت، وضو کے بعد یہ کلمات کہے، فتحت لہ ثمانیۃ ابواب الجنہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، یدخل من ایہا شاء، وہ جس میں سے چاہے گا داخل ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔